اس کے علاوہ اس زمانے میں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے میں جو بدعات اور خرافات کا ایک انبار لگ جاتا ہے، اور ڈیروں بدعات اور خرافات ہمارے ماحول اور معاشرے میں وجود میں آ جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ان تمام باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جس آدمی نے کسی بدعت کا ایجاد کیا، اللہ کے یہاں اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ من احدث فی دیننا ھذا، جس آدمی نے ہمارے دین میں ایسی بات کا ایجاد کیا جو ہم نے نہ کہی ہو، جو ہم نے نہ بتائی ہو، جو ہم نے نہ کی ہو، ارشاد فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ کے یہاں اس کا وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو 10 محرم الحرام کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جو فضیلت ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے۔ یاد رکھیے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی المناک واقعہ ہے، انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ واقعہ اپنی جگہ پر انتہائی ظالمانہ واقعہ ہے اور انتہائی المناک واقعہ ہے، لیکن آپ سن چکے ہیں، سماعت فرما چکے ہیں کہ محرم الحرام کو جو فضیلت ہے یا 10 محرم کو جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہے، بلکہ 10 محرم کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس موقع کے اعمال بتائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیے گئے۔ اب یہ جو ہمارے ماحول میں یہ رواج ہے کہ 10 محرم کو یا پہلا جو عشرہ محرم کا ہوتا ہے اور اس عشرے کو جو ہے وہ روز یا دوسرے دن یا 10 محرم کو مخصوص قسم کا کھانا پکایا جائے اور اس مخصوص کھانے کو وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز ہے، یاد رکھیے گا ایسا کرنا سراسر بدعت ہے، سراسر بدعت ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ چونکہ یہ جو آپ اہل خانہ پر وسعت کرتے ہیں یا غربا پر وسعت کرتے ہیں، یہ نفلی عمل ہے، اور نفلی صدقے کو شریعت کا حکم یہ ہے کہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے، اس میں نمائش نہ کی جائے، اس کو چھپا کر دینا اور ادا کرنا اور پوشیدہ طور پر ادا کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی نیاز دینا سراسر شرک ہے اور بدعت ہے۔ نیاز فقط اللہ کے نام کی ہوا کرتی ہے، فقط اللہ کے نام کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی نہیں، حضرت علی کے نام کی بھی نہیں، حضرت حسین کے نام کی بھی نہیں۔ نیاز فقط اور فقط اللہ کے نام کی ہوا کرتی ہے۔ باقی اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو ایصال ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیجئے، بڑے شوق سے کیجئے، پہنچے گا۔ حضرت علی کے لیے کیجئے، ضرور پہنچے گا۔ جس کے لیے آپ ایصال ثواب کریں گے پہنچے گا، لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ وہ ایصال ثواب پہنچے گا جو بدعات سے خالی ہوگا۔ اگر اس ایصال ثواب میں بدعات کا ارتکاب کیا گیا، وہ ایصال ثواب پھر ان کو نہیں پہنچے گا، ان کو نہیں پہنچے گا، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں جو پہنچانے کا ضابطہ ہے اس ضابطے کو اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں سے کوئی سامان بھیجتا ہے، کسی دوسرے ملک میں بھیجتا ہے، کسی دوسرے شہر میں بھیجتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ترسیل کے جو نظام ہے یا جو قوانین ہیں، ان قوانین کے مطابق وہ سامان بھیجے گا تو وہ سامان جائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں میں اپنے قانون کے مطابق بھیجوں گا اور میں اپنے طریقے کے مطابق بھیجوں گا تو یقیناً سامان نہیں پہنچے گا، اسے کہا جائے گا ایسا نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے نہیں میں بھجواؤں گا، جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی سمجھیے کہ اللہ پاک کے یہاں بھی جو ضابطہ ہے، جو اصول ہے، اور اس اصول اور ضابطے کے مطابق اگر ایصال ثواب کوئی کرے گا تو ضرور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا جس کے لیے کرنا چاہے گا وہ پہنچے گا، خیر کا عمل ہے، ضرور کیا جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر کے، نفل نماز پڑھ کر، یا اسی طرح سے جناب کوئی صدقہ کرے اور کہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اس عمل میں یہ نیت کرے کہ یا اللہ یہ جو میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے، یا اللہ جو میں نے تیرا کلام پڑھا ہے، یا اللہ میں نے جو نفل عبادت کی ہے، اے اللہ اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اہل بیت کو یا جس کو وہ پہنچانا چاہتا ہے، اے اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دیں، اللہ پاک کے یہاں یہ ثواب ضرور پہنچے گا اور ضرور ان کو ملے گا۔ یہ بات یہاں تک تو باعث اجر ہے۔
لیکن عرض کیا کہ اس کے لیے مجمع جمع کرنا یا اس کے لیے مجلس لگانا یا اس کے لیے سب کو جمع کرنا اور پھر 10 محرم آ جائے اور اس میں سینہ کوبی کرنا یا ایسے مناظر کو دیکھنا، ہماری قوم چلو یہ تو نہیں کرتی الحمدللہ، لیکن کم از کم تماشائی بن کے ضرور بیٹھتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جس چیز کا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس چیز کا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو یوں سمجھ لیجئے کہ 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کی اجازت دی ہے جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کسی فرد کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موت پر، انتقال پر 3 دن سے زائد سوگ منانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور سوگ منانے کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ من ضرب الخدود، جس آدمی نے اپنے چہرے پر مارا، وشق الجیوب، اور گریبان اس نے پھاڑا، ودعا بدعوت الجاہلیت، اور اس نے جاہلیت کے نعرے لگائے، عصبیت کے نعرے لگائے، فلیس منا، وہ آدمی ہمارا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل برات کا اظہار کیا کہ یہ انسان ہمارا نہیں ہے، کہ جس نے چہرے پر مارا یا جس نے سینہ کوبی کی، فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اگر ہم اس عمل کو ثواب سمجھ کر کریں گے تو سراسر گناہ ہی گناہ ہے، سراسر گناہ ہی گناہ ہے کہ کسی بدعت کو ثواب سمجھ کر کرنا یا اسے ثواب سمجھ کر دیکھنا، یہ سراسر بدعات ہیں، خرافات ہیں، نہ تو ان کو دیکھا جائے نہ تو ان کو سنا جائے۔ ہاں، جو اعمال بتا چکا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں، ان اعمال کو ہم کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور وہ باعث اجر ہے، وہ باعث خیر ہے، وہ باعث ثواب ہے، وہ باعث برکت ہے۔ اسی طرح سے ایک نظریہ ہمارے یہاں شاید یہ ہوتا ہے، 10 محرم کو اگر گرمی تیز ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 10 محرم کی گرمی اس لیے ہے کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا تو وہ دن گرمی کا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان پیاسا تھا سارا کا سارا، تو اس لیے اللہ پاک نے اس دن میں گرمی کو لایا ہے۔ یاد رکھیے گا اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے۔ جن علاقوں میں جناب پورا سال سرد موسم ہوتا ہے، برف ہوتی ہے، یقیناً وہاں 10 محرم وہ برف میں آتا ہے، سردی کے موسم میں آتا ہے، تو یہ عقیدہ بالکل بیہودہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو بھی اپنی سوچ سے، اپنے ذہن سے نکالا جائے۔ اور اسی طرح سے جلوس کا دیکھنا، جلوس کا خود نکالنا، تعزیہ نکالنا، اس کے پیچھے جانا، اس کو دیکھنا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو بدعات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ تیسری ہجری کی بات ہے کہ معز الدولہ ایک آدمی، ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ نے اپنی رعایا کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ 10 محرم کو خواتین چہرے کھول کر بازاروں کے اندر آئیں اور چہروں پر وہ ماریں، گریبان چاک کریں اور بتیاں جلائیں اور اسی طرح سے علم بلند کریں۔ وہاں سے اس بدعت کا اجرا اور آغاز ہوا ہے، اور آج امت مسلمہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ دانستہ طور پر اور بہت سارے لوگ نادانستہ طور پر اس خرافات کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ وہ باتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ تو جو نہیں ہیں تو ہم ایسے اعمال کو اپنی زندگی میں کیوں لے کے آئیں؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً بتایا ہے کہ دیکھو میرے جانے کے بعد میری سنت کو اور میرے صحابہ، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، مضبوطی سے پکڑنا، اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 10 محرم کا مہینہ آیا، ابوبکر صدیق کے زمانے میں 10 محرم کا مہینہ آیا، حضرت عمر کے زمانے میں یہ مہینہ آیا، حضرت عثمان کے زمانے میں آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خود یہ آیا، لیکن یہ بدعات اور خرافات وہاں نہیں تھیں۔ اس لیے ان خرافات سے اور بدعات سے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔